اب ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے سمجھانا، ایک ہے تعلم اور ایک ہے تعلیم۔ انسان کو خود سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن جو سمجھ لیتا ہے تو پھر دوسرے کو سمجھانے کے لیے زبان میں قوت نطق عطا کر دی۔ بولنے کی یہ طاقت دوسرے کسی حیوان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ دو قوتیں جب انسان کو عطا کر دی ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جس کو انسان اپنے عقل سے سمجھے، اور دنیا میں وہ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے وہ دوسرے کو سمجھائے۔ ظاہر ہے سب سے اولین چیز اللہ کی اپنی وحی ہے، اپنا پیغام ہے، یعنی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی کہ میرے پیغام کو سمجھے، اور قوت نطق بھی زبان میں اس لیے عطا کی کہ دوسرے کو سمجھا سکے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آنکھوں میں بینائی ہے، دیکھنے کی پوری قوت آنکھ میں موجود ہے، لیکن اس کو خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سورج نہیں ہے، غروب ہو جاتا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، چراغ بھی نہیں جل رہا، تو بینائی کی پوری قوت ہونے کے باوجود بھی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جس طرح آنکھوں کی بینائی کے لیے باہر سے سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اور تب بینائی کام آتی ہے، اسی طریقے سے عقل کو بھی اگر تو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہے تو پھر عقل صحیح چلتا ہے، ورنہ پھر یہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کیا، اور خاص طور پر امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا، لیکن